الحمد لله رب العالمين. بہر وہی بات ہے جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے اور عورت کو حیض ہے، افضل تو یہی ہے کہ وہ نہ جائے، عمرہ مکمل کر کے جائے۔ اگر ایسے چلی جائے گی تو اس کے ذمے عمرہ بھی ہوگا اور دم بھی ہوگا۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکرا بکری جا کے ذبح کرنا۔ اگر میاں بیوی عمرے پہ آئے ہیں اور بیوی سخت بیمار ہے، ٹھیک ہے، خاوند اس کے ساتھ ہوٹل میں رہے، اس کی عیادت کرے، اس کا علاج کرے، اور نماز جب ہو تو قریب کی مسجد میں پڑھ کے آ جایا کرے۔ زبردستی وضو کو نہیں روکنا چاہیے کہ آدمی نماز میں خیال وضو کے بارے میں کرتا ہے، پھر نماز کا وہ خشوع جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جائے، پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ چیل یا کوے کو مارنا جائز ہے، حدود حرم میں کسی کو کچھ نہ کہیں۔ 6 مہینے میں میرے شوہر پر کسی نے جادو یا تعویذ کیا ہے، بات اچھی طرح نہیں کرتا، کبھی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ مجھے دائیں طرف چہرے میں لکوے کی شکایت ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے کہ آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں۔ میرا بیٹا 21 سال کا ہے، اب اس کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو نماز ہی پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ انڈیا کی تبلیغی جماعت کے حاجی الیاس صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مشکلات دور فرمائیں۔ کموڈ استعمال کیا جائے تو استنجے کا پانی نہیں جو پتہ نہیں ٹچ ہو کر کپڑوں پر پڑے تو بالکل کپڑے ناپاک ہیں، دھونے پڑیں گے، اس میں پیشاب بھی تو ملا ہوا ہے۔ حیض کے ایام میں ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، باقی نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ اونٹ کی ہڈی کی تصویر نہ رکھے تو بہتر ہے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن میرا بیٹا شادی پہ راضی نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے بھی آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ حسد دور کرنے کے لیے جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں خشوع والی اور خضوع والی اور لمبی نماز پڑھوں، لیکن 2-3 دن پڑھتی ہوں پھر شوق ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، تھوڑا پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں، 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھیں لیکن پڑھیں ہمیشہ۔ رشتہ اللہ کی طرف سے طے ہے، بالکل سب کچھ اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن ہمیں خیر کو جلدی مانگنے کی تو اجازت ہے نا۔ اگر آپ کے رشتے کی وجہ سے کوئی کام بگڑا ہوا ہے تو آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مشکلات حل کرے۔ مکے اور مدینے کے حرمین میں جو کبوتر ہیں ان کا شکار حرام ہے، حدود حرم میں شکار نہیں ہوتا۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ شفا فرمائے۔ میں ورزش کرنے کے دوران میوزک سنتی ہوں، یہ کافروں کا یہی رواج ہے، وہ باقاعدہ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں اور اس میں میوزک بھی چلتا رہتا ہے، اسی کی دھن میں وہ دوڑتے رہتے ہیں۔ تم میوزک میں گانے لگانے کے بجائے قرآن لگا دو۔ ایک عورت نے عمرے کے طواف کے بعد صفا نہیں کیا اور بال پہلے کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔